سورۃ الانفال 9واں پارہ ہے، آیت کا نمبر 20۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، صدقت يا رب العالمين۔ یہ دوسرا قانون ہے۔ پہلے قانون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ میدان جنگ سے فرار نہیں اختیار کرنی چاہیے، یہ قانون ہے۔ یعنی سورہ انفال کے دو دعوے ہیں، موضوع کے عنوان کے۔ پہلا یہ کہ الانفال للہ ورسول، کہ انفال مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے۔ اس پر 13 علتیں بیان کی جائیں گی، جن میں سے تقریباً 6 علتیں گزر چکی ہیں اور باقی 7 علتیں مزید رہتی ہیں جو آگے آ جائیں گی۔ اور دوسرا دعویٰ یا دوسرا مضمون اور عنوان اس صورت کا القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال، جہاد۔ اس پر 13 قانون۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جب میدان جنگ ہو، کفر اسلام مد مقابل ہوں، تو جو مسلمان ہیں ان کو فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کا وبال پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے، اور بھاگنے والا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ دے، اتنا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں دوسرا قانون ہے، اور وہ قانون کہ جہاد اس وقت جہاد میں کامیابی ہوگی، قتال میں کامیابی ہوگی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے سب۔ کیونکہ پیچھے آپ سنتے آ رہے ہیں، ربط اس کا ماقبل کے ساتھ یہی ہے کہ بدر میں جب مسلمان روانہ ہوئے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، سن چکے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 312 صحابی ہیں، 13ویں نمبر پہ آپ علیہ السلام خود ہیں، کمانڈر، خود ہیں۔ اور روانہ ہوئے تو جتنے بھی مخالفین تھے، مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، یہ سارے کے سارے یہ تو دشمن اسلام ہیں۔ انہوں نے تمسخر اور مذاق شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک پوچھتا، کہا یہ جا رہے ہیں کہ یہ مکہ والوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہنستے، اور پھر کہتے کہ اچھا یہ مکہ والوں کو، اتنے بڑے لشکر کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، قیدی بنائیں گے جی، ان کو دیکھو۔ پھر کہتے غرہم دینہم، ان کو ان کے دین نے غر کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے کہ یہ تھوڑے سے ابھی پتہ چل جائے گا، سب کی لاشیں آ جائیں گی، اور مذاق ان پہ اڑائے کہ ان کو ان کے دین نے خراب کر دیا، پتہ نہیں انہوں نے اپنے دین سے کیا بنا دیا۔ اور آج بھی یہ نہیں کہ وہ ان کے وقت میں تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے جب یہ تبلیغی جماعت جاتی ہے، کوئی ان کو لوٹے والا کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں ان کو کیا کہتا ہے، اور کوئی کیا کہتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں ان کا کہ ان سے دین اسلام آئے گا۔
وہ کافروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بھائی پہلے مسلمان تو ٹھیک ہو جاؤ۔ کافروں میں اور مسلمان، آج کا جو اعلان کہنے والا ہے اپنے کو مسلمان، اس کی زندگی میں فرق ہے۔ وہ ایک واقعہ نقل کیا کہ کسی نے آ کے بتایا کسی کافر کو، ہندو کو، کہ بھائی آپ کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے 1 مہینہ پہلے ہی سے پتا تھا یہ مسلمان ہوگا۔ کہا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ مسلمان ہوگا؟ کہا 1 مہینے سے اس کی حرکات سکنات سے میں سمجھ گیا۔ جھوٹ اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، دکاندار ہوں، ناپ تول میں اس نے کمی شروع کر دی تھی، گاہکوں کے ساتھ بد اخلاقی اس نے شروع کر دی تھی، تو مجھے شک ہو گیا تھا یہ مسلمان ہونے۔ ہندو مسلمان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، ہاں جی، کہ آج مسلمان کو دیکھو حرام نہیں کھا رہے، رشوت نہیں کھا رہے، حرام نہیں کما رہے، نماز وہ نہیں پڑھتا اور اپنے کو مسلمان کہتے۔ تو البتہ تو جو پہلے تھا وہ آج بھی جو اللہ والے ہیں ان پہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں جی دیکھو شلوار اوپر کر کے جا رہا ہے۔ میں دار ارقم اسکول میں پڑھاتا تھا، وہاں کے ہمارے بڑے تھے افسر، تو میں نے پانچے اوپر کیے ہوئے تھے، اور وہ اسکول تو ٹیپ ٹاپ والا اسکول ہے، ہاں جی دار ارقم بڑا نام ہے نا، تو ٹیپ ٹاپ والا اسکول ہے، تو وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے تھے۔ تو مجھے کہا کہ حضرت آپ کے پانچے بہت زیادہ اوپر نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں نے نبی کی سنت کے مطابق کی ہے۔ تو اللہ معافی دے، پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا پھر چڈی آپ کے لیے نہ لے آئیں؟ تو میں نے کہا کتاب سے آپ ثابت کر دو کہ آپ علیہ السلام نے چڈی پہنی ہے، واللہ میں کل اسکول چڈی پہن کے آؤں گا۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کی کسی سنت معمولی پہ بھی تمسخر کر لے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کہا آپ مجھے کافر کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے کہا تو نہیں، آپ خود سمجھ لو، اگر آپ نے مذاق کیا ہے تو پھر نبی کی سنت پہ مذاق۔ تو یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے جاہل لوگ۔ تو البتہ آج جو آیت پڑھی ہے اس میں دوسرا قانون بیان کیا جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی دوسرا قانون یاد رکھیں، شرط یاد رکھیں کہ جب تک اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے وہ جماعت، وہ مجاہد نہیں ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جب فضائے بدر آدمی اپنے اندر پیدا کرے نا، یعنی اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، تو پھر کامیابی، اور اسی طرح فرشتے آسمان سے آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ بدر میں جب روانہ ہوئے تو ان پہ تمسخر کیا گیا، یہ دیکھو جی تلوار ان کے پاس نہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں، پہننے کو ان کے پاس نہیں، کھانے کو ان کے پاس نہیں، چل پڑے ہیں جی ہم فتح کریں گے۔ مذاق اڑایا ان کا، ہاں جی مذاق اڑایا، اور یہ روانہ ہو گئے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ان نہتوں سے، ان تھوڑوں سے، ان کمزوروں کو ان ظالموں پر غالب کیا، ان کے 70 مردار ہوئے، 70 کو گرفتار کیا گیا، سارا مال غنیمت جتنا وہ مال لائے تھے وہ سارا ان کے ہاتھ لگا، واپس فاتحانہ جب آئے تو حیران ہو گئے یہ کیسے؟ تو اب پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کامیاب کیا اللہ نے، کیوں مدد کی اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ اور آج مسلمانوں کی مدد امداد نہیں ہے، اس نے اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا، کوئی فرما برداری نہیں ہے، ہر معاملے میں مخالفت ہے۔ ہاں جی تو یہ اب دیکھیں اس میں بتا رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو۔ آپ کہتے ہیں تم مسلمانوں کو تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ تو اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ اب اگر نہیں بتائیں مومنین کو، اس کو کیا پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ وہ جاؤ کافروں کو بتاؤ۔ خدا کے بندے کافر تو بعد میں، پہلے ہم تو مسلمان ہو جائیں، ہم تو پہلے سمجھیں۔ فرمایا اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ اطاعت جس کو ہم بالتفصیل پہلے جمعوں میں اور اپنے درسوں میں بیان کر چکے ہیں، ہاں جی کہ اطاعت اپنی تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم تو ایسے سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں، یہ نہیں۔
اصل میں اطاعت یہ کہ پھر اپنی تمام خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا. پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، جہاں اللہ کے رسول کی اطاعت آ رہی ہے پھر آدمی ڈٹ جائے. اس کو کہتے ہیں اطاعت. آج تو ہم تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے شادی بیاہ میں، اور جی آپ جوان ہیں کہاں مانتے ہیں جی، ہاں جی لڑکیاں ہیں یار بس لگے رہنے دو، تمام نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو یہ اطاعت نہیں. اطاعت وہ ہے کہ پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے جیسے صحابہ نے کی. ہاں جی. تو دوسرا قانون اطاعت. اگر تم دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، فرمایا وَلَوْ تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اگر تم نے روگردانی کی، اعراض کیا اس اطاعت کا، نہیں مانی، اپنی نفسانی اور خواہش اور دل رب چاہی زندگی چھوڑ کے من چاہی زندگی گزاری، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم سنتے ہو. اب یہ سن لیا نا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، سنتے ہو. ہاں جی. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اعلان کر رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور حال یہ ہے کہ انہوں نے سنا نہیں. ہم بھی بالکل اگر دیکھیں ہر ایک آدمی اپنے اندر جھانکے، اپنا ضمیر کو ٹٹولے، ہم بھی کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ایمان لایا ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کوئی کلمہ، کوئی مومن، کوئی اسلام ہمارے اندر نہیں ہے. ہاں جی. سمعنا سن لیا، مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی، جو مسلمان ہے اس کے عمل ایسے نہیں ہوتے. جو عمل میرا ہے اور میں اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہوں، یہ عمال ہوتے ہیں مسلمان کے. ہاں جی. سوچنے کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، آیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ مسلمان تو وہ صحابہ کی زندگیاں سامنے ہیں، دیکھو نا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. کون سے ملک میں گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ 2 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. تو کیا وہ دین کی محنت کے لیے گئے تھے؟ کہا نہیں دین کی محنت کے لیے، وہ تجارت کے لیے گئے تھے. صحابہ کس لیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے گئے تھے. انہوں نے اس ملک میں تجارت نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ کی، پورا تولنا، مناسب ریٹ، مناسب منافع. وہ جتنے بھی باقی کاروباری تھے وہ سب ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے آ گئے. انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا، بھائی انہوں نے تو ہمارا کام، سارا کاروبار ختم کر دیا، ہم تو بالکل تباہ ہو گئے، بھائی ان کو گرفتار کرو یا نکالو اس سے. وہ حکومت نے ان کو بلایا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں سے پوچھا، ہم تحقیق کریں. جب تحقیق کی بتایا کہ جی یہ اصل تجارت کرتے ہیں، جھوٹ ان میں نہیں، کمی ناپ تول میں ان میں نہیں، اور باقی ہر ایک سے اخلاق کے ساتھ بولنا ان کے اندر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی پاکیزگی، بالکل انسانیت تو ہے یہ، کوئی گرفتار ان کو نہیں کر سکتا، بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ سارے کے ساروں نے جب دیکھا واقعی یار یہ تو تجارت کے لیے گئے ہیں 2 لاکھ مسلمان ہو گئے، جب دین کے لیے جائیں گے کتنے؟ ہم دین کے لیے بھی جا کے ہمارے دل صاف نہیں ہے. ہاں جی اللہ معافی دے. تو فرمایا کہ نہ ہونا ان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا. ٹھیک ہے کان تو ان کے ہیں انہوں نے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت کے کانوں سے نہیں سننا، ماننے والے کانوں سے سن تو ہم بھی رہے ہیں، لیکن اس پہ آج تک ہم دیکھیں یہ 9ویں پارے میں پہنچ گئے، کتنی آیتوں پہ عمل کیا. سنتے تو ہیں لیکن جس طرح سننے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے. سننا وہ ہے کہ سن لیا پھر دل میں بٹھا کے اس پہ عمل بھی کرے گا، تب وہ مومن مسلمان بنے گا. آج تو ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا ولی کون ہے، 5 نمازیں میں پڑھتا ہوں، رات کو بھی کبھی کبھار اللہ توفیق دے دیتا ہے اٹھنے کی. یہ نہیں بھائی، اصل چیز یہ ہے کہ بھائی اس کو فرمایا اللہ پاک بالکل واضح وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حال یہ تم سنتے ہو، لیکن ان لوگوں کی طرح نہیں جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا. یہ ہماری مثال ہے اس وقت، بالکل یہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہم تو اطاعت کو دیں، ہم تو اللہ کی ماننے والے، ہم بڑے بزرگ، بڑے نیک، ہاں، لیکن اصل میں لا یسمعون، انہوں نے نہیں سنا. بھائی اس کو مسلمان نہیں کہتے.
فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا بے شک شر الدواب، سب سے برے چوپائے، سب سے برے دواب، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الصم، وہ ہیں جو بہرے ہیں، والبکم، اور وہ جو گنگے ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، گنگے بہرے ہیں، عقل سے بھی فارغ ہیں۔ ہاں جی، تو ان شر الدواب، دواب کس کو کہتے ہیں؟ دواب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین پہ نقل و حرکت کرے، تو اس میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہیں۔ ہاں جی، تو فرمایا سب سے بدترین شر الدواب، شر، سب سے بدترین اور شر والے جو زمین پہ حرکت کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں، وہ ہیں جو بہرے ہیں، جو گنگے ہیں۔ اب بہرے کیا سارے کے سارے کافر بہرے تھے؟ سارے کے سارے گنگے تھے، اندھے تھے؟ نہیں بھائی، ان کے کان بھی تھے، وہ سنتے تھے، ان کی آنکھیں تھی، وہ دیکھتے تھے، ان کی زبان تھی، وہ بولتے تھے، پھر ان کو کیوں گنگا کہا؟ اس لیے گنگا اندھا بہرا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے حق نہیں سنتے تھے، جو سننے کا اصل معنی ہے کہ سن کے مانے اس پہ عمل کرے، وہ نہیں تھے، سنتے تو تھے۔ اسی طرح گنگے کے حق بات بول نہیں سکتے تھے، جیسے آج بھی حق بالکل واضح ہے، لیکن اس کے لیے اتنے ہیل و حجت کر کے لوگوں کو پھر گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ ہاں نہیں نہیں بھائی، یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں، قرآن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہاں جی، اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ قرآن پہ کوئی گمراہ کسی کو کر نہیں سکتا، کیونکہ قرآن خود فیصلہ کر رہا ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ حق بات کو وہ کہتے نہیں، گنگے، اور فرمایا الذین لا یعقلون، یہ وہ لوگ کہ ان کی عقلیں نہیں ہیں، دماغ نہیں ہے۔ کیسے دماغ نہیں ہے؟ ہاں جی، جتنے بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور دین اختیار کرتے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ کے بدعات اختیار کرتے ہیں، یعنی بالکل الگ تھلگ، جو دین ہے نہیں اس کو دین بنانا۔ مثال اس کی میں ایک دے دوں، پہلے بھی آپ کئی بار سن چکے ہو، سورہ مائدہ میں ہم نے بالتفصیل بیان کیا، ذہن میں آ گیا کہ آپ عیسائیوں کو دیکھو۔ ہاں جی، اب عیسائیوں کو آپ دیکھو اور ان سے پوچھو، ان کے مولویوں سے، ان کے پادریوں سے، کہ بھائی ایک دو ہوتا ہے، دو ایک ہوتا ہے، ایک چار ہوتا ہے اور چار ایک ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو کیونکہ میں آپ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سارے مسلمان بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ بڑے عقل مند ہیں، بہت ساری معادیات انہوں نے بنائی ہے نا، ہم کہو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، اور یہود نصارہ اپنے کو خود بھی بہت عقل مند کہتے ہیں، ہم سے بڑھ کر تو کوئی عقل مند ہے ہی نہیں۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ تو عقل مند، اب بولو ایک دو ہوتا ہے اور دو ایک ہوتا ہے، ایک چار ہوتا ہے اور چار ایک ہوتا ہے، ایک دم نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو کہو جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے جو اپنا نظریہ بنایا ہے اقانیم ثلاثہ، اقانیم ثلاثہ، کہ وہ کہتے ہیں ایک تین ہے اور تین ایک ہے، نہیں سمجھے؟ وہ اقانیم ثلاثہ، اقانیم، اقین، یہ کہتے ہیں رکن، ہاں جی، کس کو کہتے ہیں؟ رکن۔ یہ کہتے ہیں کہ رب اللہ جو ہے، اللہ الہ، یہ تین ارکان ہیں، تین رکن ہیں۔ کون کون سے آپ کو یاد ہوگا، آپ سورہ مائدہ میں تھے۔ نمبر ایک یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، نمبر ایک اللہ خود، اور ایک جبریل امین۔ بعض کا یہ نظریہ ہے، بعض جبریل امین کو نکال کے مائی مریم کو کہتے ہیں، تیسرا مائی مریم۔ یہ تین ارکان ہیں خدا کے، ٹھیک ہے، تو وہ مائی مریم کو شامل کرتے ہیں کہ یہ تین ہیں تو خدا ہے، اور یہ تینوں میں سے ایک کو نکال دو خدا ختم۔ سمجھ میں آئی بات؟ تین ارکان۔ اور بعض کا یہ نظریہ، انہی میں سے بعض کا یہ نظریہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ ایسے ہے کہ وہ جو رب اللہ ہے، الہ ہے، ہاں، وہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر چکا ہے، مکس ہو چکا ہے، گٹ مڈ، ہاں جی،
تو یہ میں بار بار کہتا ہوں، وہ جو ان کا نظریہ عیسائیوں کا، یہ لوگوں کا، کہ یہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ جو اللہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول، عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ عیسیٰ اور اللہ یہ دونوں گڈ مڈ مکس ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے بھی ان سے آگے 2 قدم چلے، ہم نے کہا وہی جو مستوی تھا عرش بری پہ، اتر پڑا مصطفیٰ بن کے زمین پہ۔ ہاں جی، ہم نے بھی تو کمی نہیں کی کہ ہمارا بھی یہی کہ وہ اللہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام، تو جو عیسائیوں کا نظریہ تھا وہی ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑے حق والے، اللہ معافی دے۔ تو البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 رکن ہیں، جب ان کو یہ پتہ ہے کہ 2 1 نہیں ہو سکتا، 1 2 1 نہیں ہو سکتا، 1 2 نہیں ہو سکتا، 4 1 نہیں ہو سکتا، 1 4 نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ 3 1 ہو سکتا ہے اور 1 3 ہو سکتے ہیں، یہ کیسے؟ بھائی یہ تو تمہارا دین کے خلاف ہے، اس سے شرک لازم آتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے شرک لازم کہاں آتا ہے؟ ہاں جی، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آخر میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام سے پہلے، اس سے پہلے کتنے انبیاء، کتنے لوگ، کتنی عوام، کتنے مخلوق گزری ہے، تو اس وقت یہ دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ وہ تو بعد میں مائی مریم پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس ٹائم پہ کیا دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 3 رکن ہیں، اگر تینوں ہیں تو ہے رب، اگر یہ تینوں نہیں ہے تو رب بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے چل رہا تھا بھائی دنیا کا نظام؟ جب مائی مریم نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا، چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ کہ چل تو رہا تھا۔ تو بھائی پھر اللہ پاک کو بعد میں ایسی کون سی مجبوری ہو گئی کہ اللہ ان کے محتاج ہو گئے؟ پھر بعض لوگوں ان میں نظریات ایسے بھی کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام میں موجود تھے۔ کفر ہے، کفر ہے، نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کافر آدمیوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں خدا کے بندوں کچھ سمجھو یار، یہ اللہ کا کلام کوئی معمولی نہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا نظریہ پھانسی دی گئی تو اللہ نعوذ باللہ، کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان ایسے نظریات؟ تو وہی نظریات کو لے کے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لا یعقلون، ابھی دیکھو لا یعقلون، بھائی اس کی عقل ہے؟ جو کہتے ہیں 3 2 نہیں ہو سکتے، 2 1 نہیں ہو سکتا، 1 2 نہیں ہو سکتا، 2 1 نہیں ہو سکتا، 1 4 نہیں ہو سکتا، 4 1 نہیں ہو سکتا، پھر یہ کون سی منطق ہے کہ 3 1 ہو گیا اور 1 3 ہو گیا؟ یہ اقانیم ثلاثہ، ارکان ثلاثہ اس کو کہتے ہیں، اقانیم ثلاثہ، ان کا نظریہ بقایا کتابوں میں موجود ہے، پھر اس پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا۔ اور وہ تو اقانیم ثلاثہ، اور بعد میں آنے والے آپ علیہ السلام کے امتی، انہوں نے تو نہ جانے کتنی الہ بنا دی کہ بھائی یہ بھی مشکل کش ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے شرک کرنے والے لا یعقلون، وہ عقل سے خالی ہوتے ہیں، ان کا دماغ پھر کام نہیں کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے کانوں سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی معرفت جس سے حاصل ہوتی ہے اس کو نہیں سوچتے کہ بھائی وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہی سب کچھ کافی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہی ہے بیماریاں دینے والا، وہی ہے شفائیں دینے والا، وہی ہے مشکلوں کو حل کرنے والا، وہی حاجات کو پورا کرنے والا۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ ذرا سی مشکل آئی، ہاں جی اب فلاں کے پاس جاتے ہیں، اب فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں بابے کو پکارتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ جو اس قصے سے بچ گیا تو پھر وہ تعویذ والوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، بھائی یہ بھی تو مشکل کشا ہے۔ اور جی بڑے حالات خراب ہو گئے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، اچانک کسی نے کچھ کر دیا۔ خدا کے بندے کسی نے کچھ نہیں، تم نے اعمال اپنے غرق کر دی ہیں، تم نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تمہارا کاروبار غرق ہو گیا۔ اور جی گھر میں اتفاق نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، شوہر کو ایک دم بگڑ گیا۔ کیوں بگڑ گیا؟ کہ اللہ کی ماننا، اطاعت اللہ، اطاعت رسول چھوڑ دی تم نے۔ اپنے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، نماز ایک نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں، ساری حاجتیں پوری ہو جائیں، کیونکہ مشکل کشا بیٹھے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوگا تعویذ ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے، آپ نے پیسے لانے 10,000 15، اب تو اس دن کون ہمیں بتا رہا تھا کہ بھائی باقاعدہ مقرر ہے، بھائی یہ 15,000 والا تعویذ ہے، 20,000 والا۔ اور خدا کے بندے در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ایک ہی در ہے، جب اس در کو پکڑ لیا ساری دنیا آخرت کے معاملات حل ہو گئے۔
تو جو در در پہ جائے گا اللہ پاک اس کو در پدر کر دے گا. تو اسی لیے در پدر ہے. یہ نہیں کہ اللہ پاک کے خزانے تو بے بہا ہیں، مانگ کے تو دیکھو. اور دین وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلایا. ان کی زندگی کو دیکھ لو، کون سے کسی کے پاس وہ گئے ہیں اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورے کرنے کے لیے. قرآن شفا ہے، قرآن شفا. لازمی نہیں ہے کہ مولوی دم ڈالے گا تو شفا ملے گی. وہ اللہ سب سے محبت کرتا ہے. اور جو نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان سے بھی اللہ اتنی محبت کرتا ہے جتنی فرما برداروں سے. ہاں جی، 1000 ماؤں کی محبتوں کو جمع کر لیا جائے، ان سے بھی بڑھ کر اللہ کی محبت ہے. یقین ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید میں اللہ کا مبغوض ہوں، نعوذ باللہ. وہ جو اللہ کا مبغوض ہو گیا وہ تو بالکل لعنتی بن گیا. اللہ نے تو شیطان مردود کی بھی سنی ہے، تو ہم اس سے بھی بدتر ہیں. ہاں، شیطان مردود جب اس کو لعین قرار دے دیا گیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سننے والا اللہ ہی ہے. ہاں جی، تو اس نے پھر کہا یا اللہ مجھے عمر چاہیے. کتنی عمر چاہیے؟ قیامت تک. وہ اتنی لمبی عمر کیا کرے گا؟ اللہ نے دے دی. ہاں چاہ بھائی ٹھیک ہے. تو شیطان کی بھی اللہ سنتا ہے، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے میری اللہ نہیں سنتا، نعوذ باللہ. ہاں جی، ہاں جی، اس کو پھر واسطے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. تو یہ وہ عباد البطن مولوی انہوں نے ذہن میں ڈالے کہ بھائی آؤ، ہمارے یہود و نصارہ کا بھی یہ تھا. وہ کہتے تھے آؤ ہم تو پاک ہیں، تم گناہ گار ہو، ہمارا لڑ پکڑ لو، ہمارا دامن پکڑ لو، ہم آپ کو پار کر دیں گے. آج بھی یہی ہے، اللہ معاف کرے، کتابیں بھری پڑی ہیں، یہی نظریات ہیں. تو یہ ہے بھائی دیکھو، بالکل صاف سی بات ہے. لا یعقلون، ان کا پھر عقل دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اور دروں کو اختیار کرتے ہیں. مثالیں میں نے دے دی. فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ پاک جانتا ان میں کوئی بھلائی. کتنے عجیب الفاظ ہیں. ہاں جی، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ پاک فیہم ان میں خیرا کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور ان کو سنا دیتا. وہ بھی مومن مسلمان ہو جاتے، وہ بھی کیا ہو جاتے؟ مومن مسلمان ہو جاتے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے اندر وہ بھلائی اللہ نے دیکھی ہی نہیں. اللہ زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دیتا، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے. تو ان کے دلوں میں وہ طلب جس کو ہم انابت، رجوع اللہ، وہ طلب، وہ تڑپ ہی نہیں. آج ہمارے دل میں یہ آپ نے قانون یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار اللہ توفیق ہی نہیں دے. نماز کو جی چاہتا ہے پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے کر ہی نہیں سکتا ہوں. بھائی اصل میں تمہارے دل میں وہ تڑپ، وہ طلب ہی نہیں ہے. اگر وہ طلب پیدا ہوگی تو اللہ پاک تمہیں نیکی کی توفیق دے گا، اور کفر اور عصیان، نافرمانیوں کی رکاوٹ کر دے گا اللہ پاک، اور ایمان اور نیک اعمال کی توفیق دے گا. اور جب وہ اندر خیرہ، بہترین بھلائی، طلب، تڑپ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ پاک تمہیں نیکی اور ایمان کی توفیق نہیں دے گا، کفر اور عصیان کی توفیق دے گا. اس طرح چلے گا. تو بالکل واضح الفاظ ہیں. تو اللہ نے ان میں بھلائی دیکھی نہیں، اس لیے ان کو وہ کان نہیں دیے جو سن کے وہ ایمان لے لیں. فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ پاک فیہم ان میں خیرا بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور ان کو سنا دیتا. کئی لوگوں کے یہ شبہ ہے. اور ابھی ہم گئے ہوئے تھے سبی کے اجتماع، وہاں بھی ساتھیوں کو کافی سارے بیٹھے تھے، ان کو میں نے یہی بات بتائی. میں نے کہا دیکھو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اللہ ہمیں نیک کیوں نہیں بنا. اللہ تو نیک بناتا ہے. اللہ نے تو انسان، کوئی کافر کا بچہ ہے اس کو بھی فطرت اسلام پہ پیدا کی ہے. اب مسئلہ ہمارا ہے کہ بھائی اللہ مجھے ہدایت دے دے. اللہ ہدایت دے گا نا، اللہ نے تو ہدایت دے دی، یہ پورا کلام مجید بھیج دیا کہ یہ ہدایت ہے. اب عمل کرنا اور اس کے پیچھے لگنا اور تڑپ پیدا کرنا ہے تمہارا کام ہے. جب وہ تڑپ اور طلب پیدا ہوگی، واللہ اللہ پاک تمہیں نیکی کی توفیق بھی دے گا، ایمان کی بھی دے گا، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا. ہاں جی، تمام معاملات حل ہوں گے. لیکن ہم کہتے نہیں بیٹھے بٹھائے. اور دنیا کا جب معاملہ آتا ہے تو صبح نکلتے ہیں، رات کو گھر جاتے ہیں. جی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں صبح دنیا کے لیے، رات کو 12-1 بجے گھر جاتے ہیں. کیا جی دنیا مل رہی ہے نا، اب ہم گھر بیٹھ جائیں جی دکان میری خود کمائے اور پیسے میرے گھر آئیں گے؟
اور دین کے لیے محنت نہیں ہے تو یہ ہمیں ویسے ہی مل جائے کیونکہ اللہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ تو بھائی تمہارے اندر وہ بھلائی وہ خیر جب آئے گی تو پھر تمہیں نیکی کی توفیق اللہ دے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ پاک بلا طلب کے پیدا کیے ان کو سنا دے، یعنی وہ ایمان لے آئیں نیکی کرنے لگ جائیں، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اعراض کر لیں اور وہ اعراض کرنے والے ہوں، منہ پھیر لیں گے، 2-4 دن ٹھیک ہوں گے پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ ہاں جی، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا قانون تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ من یطیع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت عظیم کامیابی حاصل کر چکا۔ ہاں جی، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے جو حکم ہے اس کو مانو۔ نبی کی اطاعت کیا ہے؟ اس کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارو۔ ایک ایک منٹ آپ کا دین اور نیکی اور ثواب بن جائے گا۔ ہاں جی، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ایک ایک چیز بتائی، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی سنتیں موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، وہ دعائیں پڑھیں اللہ آپ کو حفاظت میں لے لے گا۔ گھر سے نکلنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، داخل ہونا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہو کون سی دعا پڑھ رہے ہو، تو وہاں بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء جو ایک انسان کی حاجت ضرورت ہے اس میں دعا پڑھ کے نبی کے طریقے پہ جائے گا، وہ بھی آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اپنی ضرورت کو پورا کرو، کتنا بہترین دین ہے۔ ہاں جی، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرو گے تو پھر اللہ کی مددیں آئیں گی۔ تیسرا قانون انشاءاللہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو زندگی میری آپ کی رہی تو کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔